ویلکم بیک ناظرین، عید کی سب سے میٹھی عید میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب عید کا دوسرا دن ہے۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک ہماری طرف سے۔ اور آج عید کا دوسرا دن ہے تو گھر میں مزیدار پکوان بھی ریڈی ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید کا پہلا دن اور دوسرا دن تیسرا دن تینوں دن جو ہے نا گھروں میں رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے گھر میں گیسٹ بن کر آ رہے ہوتے ہیں، تو گھروں کی جو اندر تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، جو پکوان ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے مزیدار اور لذیذ تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہم کچن میں موجود ہیں اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں جی تنویر۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ کیسے ہیں تنویر؟ بہت بہت عید مبارک، عید کا دوسرا دن بھی آج اب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی میری طرف سے بھی آپ کو بہت مائک میں بولے، مائک میں بالکل۔ اور آج جو ہے کہ بڑا خوشی کا دن ہے۔ ہاں جی، عید تو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آج ہم مل جل کے خوشیاں محبتیں تمام جو ہے سمیٹ بھی رہے ہیں اور بانٹ بھی رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی آج کیا بنانے جا رہے ہیں اور کیا ہمیں کھلا رہے ہیں آج میٹھے میں؟ آج ہم بڑی مزے کی ریسپی لے کر آئے ہیں، بڑی سادہ بڑی سمپل سی، بڑے جو ہے کہ لذیذہ جو ہے کہ سوئیاں ہیں جو ہم بنائیں گے۔ اچھا، آج سوئیاں بنانے جا رہے ہیں؟ جی ماریو کا ہمارے پاس یہ سوئیوں کا پیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ½ کے جی ہمارے پاس جو ہے کہ دودھ ہے، ٹھیک ہے جی، اور کچھ ڈرائی نٹس ہیں جو میں دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے پاس ڈرائی ملک بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شوگر ہے، اور ½ گلاس ہم نے پانی بھی رکھا ہوا ہے جو اس میں ہم استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ ذرا اسپیشل قسم کی سوئیاں بننے جا رہی ہیں، جی جس طرح کل آپ نے جو ہے وہ پیرنی اور سوئیاں بنائی بنائی تھی، آج سمپل سوئیاں جو ہے بننے جا رہی ہیں ڈرائی فروٹس کے ساتھ۔ اور ڈرائی فروٹس کس کو پسند نہیں ہوتے، ہر کسی کے فیوریٹ ہیں ڈرائی فروٹس جو ہیں، آپ چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، ڈرائی فروٹس ہمیشہ فیوریٹ رہتے ہیں۔ جی اچھا جی، آپ تنویر آپ جو ہے سوئیاں بنائیں تاکہ پھر ہم کھا سکیں، سارے ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں گیسٹ کی جانب اور ان سے ان کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سنتے ہیں اور ساتھ ان سے عید کی خوشیاں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو جی۔ خیر مبارک۔ اچھا جی، اور بہت ہی اچھی شخصیات آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پھر سوئیاں بنا رہی ہیں، پھر سوئیاں، عید پر تو بار بار سوئیاں نا۔ ہاں سر، وہ میٹھی عید ہے نا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ میٹھا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس دن میں، تو ہم نے کہا وہ جو ہمارے رویے تھوڑے سخت مزاج ہوئے ہیں ان کو ذرا ہم میٹھے کے ساتھ میٹھا کر لیں۔ فضا میں بھی نا ایسے چپچپاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے میٹھے کی نا، اتنا میٹھا ہوا ہے 2 دنوں میں۔ تو ہمارے پاس بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں، بالکل پورا دن ہمارے پاس بہت اچھے گیسٹ موجود رہے، تو میں میرا خیال ہے تعارف کرا دوں، بتا دوں اپنے جو ناظرین ہیں، آپ کو بتا دوں کہ جی ہمارے ساتھ آج اس وقت کون سے مہمان ہیں۔ بڑے زبردست مہمان ہیں، ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی، ان کے بچپن کی باتیں ہوں گی، عید کیسے گزر رہی ہے یہ سب پوچھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں MNA نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بہت عید مبارک ہو۔ اور یہ سب سے اہم بات، یہ ان کا اپنا تعارف تو ہے، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، عید مبارک سر، بہت بہت۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ نواب صاحب کے ساتھ عید کیسے گزرتی تھی، اور یہ جب بچے تھے تو ان کے ساتھ کیسے عید گزارتے تھے، تو بڑی اس کی مزیدار گفتگو آج ہونے جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں جی، وہ اس خطے کی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت، ان سارے شعبوں میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جناب سید علی رضا گردیزی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت بہت عید مبارک آپ کو، عید ہماری مبارک۔ طرف سے۔ اور جو تیسری شخصیت ہیں وہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر، جن کا نام سن کر آپ کو اچانک شاک لگے گا۔ کافی عرصے سے غائب تھے میڈیا سے، لیکن پھر ہم انہیں لے کر آئے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ کو عید کی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ اور چوتھے مہمان موجود ہیں پروفیسر ظفر سندھو صاحب، آپ یونائٹڈ نیشنز میں ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی۔ جی بہت بہت عید مبارک ہماری طرف سے۔ خیر مبارک، آپ لوگوں کو بھی عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اچھا جی، آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خیر صبح سے ہی ہم یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے کافی گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں، اب بھی آپ ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے جان لیتے ہیں نا، آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ آج عید کا دوسرا دن ہے، کل عید کا پہلا دن تھا، کیسے گزرا؟ کہ ہمارا پولیٹیکل 2 حصوں میں ہوتا ہے عید کا حساب، ایک تو عوام کے ساتھ، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، دوسرا فیملی کے ساتھ، تو بس وہ ملا جلا حساب ہوتا ہے جی۔
کہ हल्के वालों के साथ भी सारा दिन, कल भी इसी तरह, आज भी इसी तरह सारा दिन, फिर कुछ टाइम निकालना पड़ता है फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ, उनके साथ भी, वो बड़ा जरूरी है सर। वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो ईद वाले दिन भी आपको सियासत पड़ी हुई है, हम बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा दिन की जो थकावट होती है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो वो उतर जाती है। क्वालिटी टाइम है ना। जी हाँ, वो क्वालिटी टाइम होता है। और फिर ख़ास तौर पे बच्चों के साथ, मुझे अपने पोतों पोतियों के साथ वो जो टाइम गुजरता है जी, वो ज़बरदस्त होता है। और हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि ये जिस तरह हिंदू बनिए को इंटरेस्ट होता है अपने सूद के साथ, तो इसी तरह हमें भी नवासे पोते ये हमारा जो इंटरेस्ट है ना जी, सूद है हमारा, में इसके साथ ज़्यादा दिलचस्पी होती है। अच्छा, नवाब साहब जब हयात थे तो आप बच्चे होंगे, खैर आपने जवानी में भी उनके साथ, लेकिन जब आप बच्चे थे तो वो किस तरह ईद गुजारते थे? उनसे ईदी लेना आसान काम था या मुश्किल काम था? नहीं, वो उनका ये होता था कि माह रमज़ान पूरा, वैसे तो पूरा साल वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में रहते थे, मगर माह रमज़ान हमेशा वो घर पे। अच्छा, वो रोज़े पूरे रखते थे और आखिरी टाइम तक, ये अल्लाह का फजल था। पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ देते, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ देते थे। वही एक महीना होता था जो वो छोड़ के सारा, और वो फैमिली के साथ होते थे। अच्छा, ईद पर वो एक रात पहले ही सब बच्चों को ईदी वगैरह दे देते थे। अच्छा, तो वो चांद रात पे भी वो फिर काम आती थी। अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता था जी। अच्छा, उनके साथ जी। हाँ, तो खौफ आता था उनसे या नहीं? ये एक कुछ वालिदैन जो है बड़े रोब दबदबे वाले होते हैं, वैसे तो नवाब साहब की शख्सियत बड़ी रोब वाली थी, लेकिन आप क्योंकि उनके साहबजादे थे और बाकी भी भाई बहन थे, तो खौफ आता था या उनसे घुल मिल जाते थे? नहीं, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल था। वो हमारे साथ एक हद तक तो फ्रैंक होते थे। हाँ, फ्रैंक होते थे। बाकी मगर ये हम देखते थे कि वो पोते पोतियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते थे। अच्छा, उनके साथ वो खुल, और वो उनके साथ तमाम वो गुफ्तगू कर लेते थे जो हम कभी नहीं कर सके उनके साथ। वो बड़ी फ्रैंकली कर लेते थे उनके साथ। अच्छा, गुफ्तगू वगैरह सारा। तो वो बिल्कुल। अच्छा जी, अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरह ईद गुजारते हैं? बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क देखते हैं? ईद तो होती ही बचपन में है। अब तो दूसरों की ईद के लिए कोशिश की जाती है, और बस हमारे तो बिल्कुल घर के साथ ही ईद नमाज का इंतज़ाम होता है शागिर्देज में, तो वहीं बस फिर बुज़ुर्गों की कब्रें भी वहीं हैं, तो सारा वहाँ से हो के फिर घर में एक ईद का खुसूसी एक खाना होता है, खुसूसी इंतज़ाम होता है। अच्छा, सारे इकट्ठे होते हैं? हाँ, फिर वो दोस्त बाप जैसे जैसे कोई आते रहे तो वो खाना भी चलता रहा और मुलाकात भी होती रही। अच्छा, और फिर शाम को मैं कोशिश करता हूँ फिर निकल जाऊँ दोस्तों की तरफ, तो इस तरह ईद गुजरती है। मुफ्ती साहब से पूछे। मुफ्ती साहब तो अमूमन चांद देखते हैं, ईद से पहले जो है वो चांद देखते हैं। रोयत लाल कमेटी में थे तो पूरा मुल्क देख रहा होता था जी, मुफ्ती साहब चांद देख रहे हैं और हमें बताएंगे चांद में क्या देखा। और फिर तो ये ईद के बाकी दिनों में भी चांद ही देखते रहते हैं। ये इनकी खासियत है। आपकी मुफ्ती साहब कैसी ईद गुजरती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से अपने आप को बड़ा नेकबख्त समझता हूँ कि जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह। अब मोहतरम करदेजी साहब का भी ख़ानदान और हमारा ख़ानदान सदियों से एक ही इलाके में, फिर बिला तफरीक मसलक मोहब्बत। मैं ये देखता हूँ कि हम मर्दों के अंदर ईद की खुशियाँ इस कदर नहीं जिस कदर के ख़वातीन का इन दिनों के अंदर बाहमी तौर पे उनकी मुलाकातें हैं, और जिस तरह होता है ईद के हवाले से कि मीठी ईद है, सेवयों की ईद है, लोगों के घरों से जनाब सेवयां बन के आ रही है, कोई छुआरे वाली आ रही है, कोई दूध वाली आ रही है, कोई घी में बनी हुई आ रही है। तो बागलांगे खां के अंदर चूँकि मुझे ईद पढ़ानी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक अच्छा इज्तिमा हो जाता है, दोस्त अहबाब आ जाते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं उनसे। फिर हमारी अपनी खानकाह के अंदर जो है वहाँ भी मैं आता हूँ, बयान मैं करता हूँ, हमारा बच्चा जो है वो ईद पढ़ाते हैं। तो ये दिन बड़ी मसरूफियत के दिन होते हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये मशरकी रिवायात हों और हमारी जो इस्लामी जनाब ये है त्यौहार, ये हम खुश नसीबों के लिए इसलिए बहुत उम्दा और लुत्फ़ हैं कि इसमें एक तरफ तो अल्लाह की इबादत है कि नमाज ईद उल फित्र पढ़ रहे हैं, साथ तकबीरात कह रहे हैं और अय्याम तशरीक है, साथ उसके साथ ये दिन भी गुजर रहे हैं। इसी तरीके के ऊपर यह है कि लोगों के साथ बाहमी मुलाकात। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं
کہ کسی سے سال کے بعد ملاقات ہوئی، کسی کے بعد 2 سال سے ملاقات ہوئی، کسی سے 3 سال کی، کوئی کہیں ملک میں چلا گیا وہاں سے آیا ہوا تھا عید کے موقع پر، کوئی کہیں علاقے میں چلا گیا وہ آ گیا. تو یہ دن بڑے اس حوالے سے عمدہ رہتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں رہتی ہیں، اور ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے اندر محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کا حال احوال سنا جاتا ہے. پھر اس طرح یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو بھی خوش نصیب مہمان بن کے آتا ہے وہ یوں سمجھے کہ بغیر کچھ کھائے پیے نہیں جاتا. اس حوالے سے یہ عید بڑی مزیدار ہے کہ ضرور ان کا منہ میٹھا ہو ہی جاتا ہے. مفتی صاحب آپ جو ہے وہ چھوارے والی سیویاں کھاتے ہیں یا بغیر چھوارے والی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملتان کے علاقے کے اندر جس انداز سے بھی پکائی جائے نا سیویاں ساری کو لطف ہوتی ہے. اچھا، چھوارے والوں کا اپنا لطف ہے، گھی میں جو پکتے ہیں ان کا اپنا ہے، جوڑی ہو تو اور ہے، دودھ میں ہو تو اور ہے، یعنی جو بھی ہو رہا ہے ایک عجیب انداز ہے. لیکن دودھ والی ایسی ہے کہ وہ ذرا دوستوں میں بیٹھ کے کھانا ذرا تکلف ہو جاتا ہے اور باقی جو خشک ہوتی ہے ان کو تو آدمی بڑا مزے سے کھا لیتا ہے. اب تو جی میٹھے کے ساتھ ساتھ نمکین بھی شامل ہو گئے. جس جگہ میں رہتا ہوں محترم گردیری صاحب کو معلوم ہے وہاں میرے خیال میں ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت میسر رہتی ہے. اچھا، یہ فلاں نمکین چیز، یہ فلاں نمکین چیز، یہ فلاں نمکین چیز. تو ہم تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں اچھا، جہاں ہر طرح سے دودھ کے بھی مختلف شکلوں کی نعمتیں مل جاتی ہیں. اور اسی طرح جو نمکین کم از کم اور کچھ نہیں، وہ چھولے آلو بھی والے چھولے، بالکل اسی طرح ڈولی روٹی، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو دال مونگ، یہ تو بڑی خاص چیزیں ہیں نا جی جو دستیاب ہیں. گیٹ اور پاک گیٹ کی خصوصی بالکل. یا سارے سیاست میں آئیں یا وہ ذکر تو کرتے ہوں گے، ناپسند کرتے تھے کہ جی نہ اس طرف نہ آئیں آپ؟ نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ ان کی جگہ پہ آئیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ لاسٹ الیکشن تھا تو نامینیشن پیپر فائل کرنے تو مجھے انہوں نے بلوایا. اچھا، کہا کہ بھئی کورنگ کینڈیڈیٹ. میں خود حیران تھا، میں نے کہا جی آپ کر میں کورنگ کینڈیڈیٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا، میں اسے کنٹیسٹ کروں. پھر وہ خیر موقع نہ ملا اس چیز کا. نوابزادہ منصور تو ان کی زندگی میں جی وہ ان کی زندگی میں بہتر رہا، 3 دفعہ ان کی زندگی. اب بھی وہ ماشاءاللہ وہ ہیں ایم پی ہیں، 4تھی دفعہ بھی ان کی زندگی میں، بلکہ وہ پنجاب منسٹر بھی رہے. سر عید کے حوالے سے جاننا چاہیں گے نا، عید پہ آپ نے کل بچوں کی ظاہر سی بات ہے بچوں کا ہوتا ہے کہ عیدی لینا، تو آپ نے کل کتنی عیدی دی اور آج بھی عیدی دی ہے کہ نہیں؟ نہیں، بچوں یہ عیدی وغیرہ کا یہ کرتی ہے ساری میری وائف ہی. اچھا، آپ نے مسز کو دیا ہوا ہے؟ مشکل کام سارے خواتین پر چھوڑے یہ سارا جی ہم اس لیے بالکل آزاد ہیں اس مسئلے میں. وہ ان کا جی ہاں وہ سارا مینیج کرنا یہ سب چیزیں ان کی ہیں، ان کے کھاتے میں. باقی جو سارا دن ایک دوستوں کے ساتھ ملنا، باقی سارا تو ایک تھکاوٹ ٹائپ ذہن پہ ہو جاتی ہے. مگر جب آپ پوتے پوتیوں میں آتے ہیں وہ تھکاوٹ بالکل فریش ہو جاتا ہے. علی صاحب سے بھی جانتے ہیں سر، آپ کی عید بچپن میں کیسی گزرتی تھی؟ جب آپ کو عیدی ملتی تھی تب آپ کیا کرتے تھے اس عیدی کا؟ سب سے پہلے تو جی عیدی کی خوشی ہوتی تھی کہ کپڑے جوتی کا انتظام ہو جائے. نئے کپڑے عید کے موقع پر، نئی جوتی. ایسے ہوتا تھا، درزیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی. اچھا، آپ لڑتے تھے؟ ہاں، بڑی لڑائیاں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے خواتین لڑتی ہیں درزیوں. اچھا، یہ آپ پہلے مرد ہیں جو لڑتے تھے؟ بالکل. وہ کہتے تھے جی نہیں یہ ہو نہیں سکتا. ہم کہتے تھے جی آج بنے گا. تو خیر وہ ہم ان کو منوا لیتے تھے جیسے کیسے. تو بہرحال وہ ایک اپنا مزہ تھا اس کا کہ رات کو وہ بن کے آ رہا ہے سوٹ. اور وہ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جوتے آئے ہوئے ہیں تو ساری رات جوتے ساتھ پڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں اٹھ کے جوتے کہیں چلے تو نہیں گئے، سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ اس وقت کا ایک اپنا مزہ تھا. اور والدین کو ایگری کرنا کہ آج چلیں. والد صاحب کو، ہمارے والدین جو تھے والد صاحب خصوصاً، وہ آج کل کے والدین کی طرح نہیں تھے. نواب صاحب میری بات کی شاید تائید کاری دیں کہ وہ لوگ مطلب ہے تھوڑے سے ان کو یہ قائل کرنا کہ جناب آج ہمیں جوتی کپڑے لے کے دینے ہیں آپ نے. بڑی مہم ہوتی تھی، یہ ایک خاصی مہم کام ہوتا تھا. اچھا، وہ بھی ایسے موقعوں کو بڑا انجوائے کرتے تھے جان کے نا. اب فیل ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتے تھے کہ نہیں آج نہیں ہو سکتا. تو بہرحال وہ بالآخر وہ چلتے تھے. بڑا ایک بڑی خوشی کا ایک لمحہ ہوتا تھا کہ جی اب ہم آج یہ چیزیں حاصل کریں گے.
تو یہ بڑی نیچرل لائف گزاری ہے میں نے. آپ شرارتی تھے بچپن میں یا؟ نہیں میں بالکل شرارتی نہیں تھا. نہیں تھے؟ نو شرارتی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میں تو بڑا مطلب میری تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی غریب کے کام آ جاؤں. اب بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے. اچھا. ابھی بھی راستے میں لوگ پکڑ جی وہ 650 روپے کا سوٹ مل رہا ہے، کوئی کہہ رہے 1000 روپے کا سوٹ مل رہا ہے. تو کوشش. اچھا آپ اگر تھے نہیں تھے، میری یہ پریڈکشن ہے کہ مفتی صاحب ضرور شرارتی ہوں گے بچپن میں. اصل میں چونکہ خاندان میں بڑا تھا تو جہاں خانقاہیت کا نظام ہو، جس طرح نواب صاحب کے ہاں ہے، جو بڑے خاندان تھے تو ان میں جو بڑا ہوتا تھا نا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارا جانشین بھی ہے اور اس نے ہمارے تمام کام کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے ولادت سے لے کے میں نے اپنے دادا صاحب کا زمانہ اور والد صاحب کا زمانہ دیکھا تو میں بڑا لاڈلا تھا. اچھا. اور اس لیے جو چاہتا تھا اسی کے مطابق گھر کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اچھا. تو اس لیے جناب بڑا مزے سے ایک لحاظ سے پرسکون سی ایک زندگی اس لحاظ سے ہوتی تھی کہ ہمیں فکر نہیں کرنا پڑتا تھا کہ جوتی کیا ہے اور کپڑے کیا ہیں اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے. جو فرمائش کی پوری ہو جو جناب فرمائش کی وہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کہ ہمارے خاندان کے اندر پھر یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہو گئیں، اس کے ساتھ والدہ ہو گئیں، بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، نانی اماں اور دادی اماں، ان کا قدرتی طور پہ پیار جو ہے نا وہ بچوں سے زیادہ پوتوں کے ساتھ اور اس طریقے میں. تو ان کی طرف سے جو عیدی ملتی تھی نا وہ مختلف شکلوں میں ملتی تھی. اچھا. پیسوں کی شکلیں بھی ملتی تھی، کپڑے کی شکل میں بھی ملتی تھی، اور کچھ جناب کو خاص قسم کا تحفہ ہے تو وہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھنا. عید والے دن ملنے جانا تو انہوں نے کہنا جی ہم نے یہ تمہارے لیے لیا ہے تو میں اس کو جناب. تو بہرحال یہ وہ مزے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں کو بھی حاصل ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو ملتانی روایات اور اس طرح کے علاقے کی روایات آج بھی اسی طرح ہیں کہ گھر کے اندر جو سب سے بڑی محترمہ اور خاتون بیٹھی ہیں، دادی اماں ہیں یا نانی اماں ہیں یا ان کی بھی والدہ، کیونکہ ہمارے خاندان میں 4 نسلوں کو ہم نے دیکھا ہے. اپنے والدہ صاحبہ کو، نانی صاحبہ کو، پڑنانی صاحبہ کو، ادھر سے والد صاحب کو، دادا صاحب کو، پردادا صاحب کو، اسی طریقے پہ. تو آج بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ روایات قائم ہیں. اور میرے گھر والے جناب مجھے کیسے بتا دیتے ہیں عید سے پہلے کہ فلاں کے لیے یہ تحفہ، فلاں کے لیے یہ تحفہ، فلاں نے جناب امتحان پاس کیا ہے اور امتحان میں اول ہے، اس کو مزید یہ دینا ہے، فلاں بچے نے قرآن مجید کا. مجھے لگتا ہے مفتی صاحب نے بہت اپنا بچپن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب، اب بھی کوئی آپ کو عید دیتا ہے؟ اب بھی آپ کسی سے عید لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ الحمدللہ اب بھی لیتے ہیں عید. کہاں سے عید آتی ہے؟ دیکھیں جی اپنا پچھلے سالوں تک میرے سسر صاحب اور ساس صاحبہ زندہ تھے، ساس صاحبہ بھی دیتے تھے عید، سسر صاحب بھی دیتے تھے. اب جناب ہمارے گھر کے اندر قبلہ والدہ صاحبہ گدری صاحب نے بھی ابھی نکالنے شروع کر دیے. میں نے یہ نوٹ نکالا ہے جو آخری عید مجھے والدہ صاحبہ نے. اچھا. یہ والدہ صاحب میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ مجھے انہوں نے وہ کہنے لگے میرے پاس بھی، میں نے کہا جو ہے نا وہ مجھے دے دے. اچھا. تو انہوں نے وہ مجھے دیے، تو میں نے ابھی اس کو فریم کرانا ہے. تو میں نے اس کو تو یہ بڑی میں پہلے بات کر رہی تھی کہ جو ماں باپ آپ کو عیدی دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بچے سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا جی، یہ میٹھی میٹھی باتیں چلتی رہیں گی، عید کی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ بانٹتے رہیں گے. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ایجوکیٹڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اس کو وادی جنت نظیر کہا جاتا ہے. اور وہاں پر جو عید کا ایک سما تھا اور اسپیشلی چھوٹے چھوٹے معصوم اور اتنے خوبصورت بچے اور ان کی اتنی خوبصورت آنکھیں، تو ایسا لگتا تھا جیسے واقعی میں آپ جو ہے وہ ایک جنت میں داخل ہو گئے ہیں. اور ان بچوں کے ساتھ اور پھر ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی وہ چیزیں موصول کرتے ہوئے، ان کو کھاتے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک بڑا ایک الگ سے رنگ ہے. عید ہوتی بچوں کی ہے، اسپیشلی جب عید کا تہوار آتا ہے نا تو اسپیشلی بڑے تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں، پر جو بچوں کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. میں بلکہ خوشی ایگری کروں گا، جیسے نواب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب مستنصر حسین طارق صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا پوتے پوتیوں کے ساتھ آتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کمفرٹ لیول ان کا اور زیادہ ہوتا ہے، محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے معاملے میں تھوڑا بندہ شاید سخت بھی ہوتا ہے مگر پوتے پوتیوں کے معاملے میں بندہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا. سب تو انہی کا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ فریکنس نہیں ہوتی، تو ان پوتے پوتیوں میں ایسے وہ چیز دیکھ کے پھر بالکل ایسے ہی ہے وہ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. کرتا ہے. آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے نواسیوں سے،
نوازوں سے، پوتوں؟ میرے ماشاءاللہ 2 پوتے ہیں 2 پوتی ہیں، اور میں سمجھ میری کل کائنات، میں جتنا ان کے ساتھ میں انجوائے کرتا ہوں اور جو ٹائم میرا ان کے ساتھ گزرتا ہے، پھر دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ کبھی وہ فرمائش کرتے ہیں کہ جی نانا یا دادا ہمیں آج آپ یہ پکا کے کھلائیں، اور آپ خود بھی کچن میں چلے گئے اور آپ نے کہا کہ جی نہیں جو ہے ان کی یہ فرمائشیں ہے ہی نہیں۔ اچھا، ان کی فرمائش وہ باہر سے ہی، کبھی بیگم نے فرمائش کی ہو کہ جی یہ میں ہی پکاتی رہتی ہوں؟ ان کا ہوتا ہے کہ بھی کوکنگ وغیرہ کا سارا، تو وہ ان کی مجبوری تو ہوتی ہے کہ دادی جو پکا کے لائی ہیں، مگر وہ پھر مجھے علیحدہ کہیں گے کہ جی وہ میکڈونلڈ سے فلاں چیز منگا لیں، KFC سے فلاں۔ اچھا، ایک بڑا کلچر تھا مطلب ہمارے ایون کے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ سٹوری ٹیلنگ کا نا، کہ بڑے جو ہے وہ کہانی سناتے تھے بچوں کو، جو کہ اب اس طرح سے وہ کلچر جو ہے وہ نہیں رہا۔ تو اس سے کیا تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میری بیٹی کہتی ہیں کہ جرنن کے بابا مجھے کوئی کہانی سنائے، تو میں نے خود سے ہی ایسے ڈیولپ کیا۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا بیبی ہے، تو اس کو جو ہے وہ جو بھی چیز ملتی ہے وہ جب اس کو کھاتا ہے، انجوائے کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ویری نیکسٹ ڈے جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانا کھانے سے پہلے کہتی ہیں یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے بھی ہم بچوں کو بڑا زبردست ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے انوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھنے کا ان کا ایک مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کا سنا ہے میں نے، آپ بڑے اچھے کوک ہیں، یہ خبر ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل، میں انڈا اچھا ابال لیتا ہوں۔ اچھا، ایک دم علی صاحب نے ایکسپریشن ایسے دیے ہیں کہ اچھا مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ اچھا کوکو، یہ خبر کہاں سے اڑی، کہاں سے کیسے پہنچ گئی ان تک؟ کہتے ہیں بخاری صاحب جی ہمارے ساتھ ایسی محبت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا نہیں، بندہ اٹیمپٹ تو ضرور کرتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسے کوشش کرتا ہے کہ میں بھی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک مرتبہ نہ ہوا یہ کہ سارے گھر والے گاؤں چلے گئے کبیر والا کی طرف، تو پیچھے میں اکیلا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا یار کچھ آج خود ہی بنا لیتے ہیں، تو میں نے جناب بنایا۔ ساتھ 1-2 کزنز رہتے تھے جو بڑے دوست بھی تھے، میں نے ان کو کہا یار آج آپ نے آنا ہے، آج کھانا میں نے خود بنایا ہے۔ اچھا، وہ آئے جی، اچھا جی، میں نے جناب لقمہ لیا، میں نے کھایا، میں نے کہا واہ، انہوں نے ایک لقمہ لیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کھاتے نہیں ہیں؟ کہتے تمہیں تو اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ تو نے پکایا، خود بنایا ہے خود پکایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بس یہی ایک دفعہ کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی۔ اچھا جی 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 کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے نواب صاحب، اب ہمارے ہر اتوار والے دن ہمارے بچے سارے آتے ہیں۔ اچھا، اور پھر بچوں کے بارے میں یہ ملتانی کے اندر بھی ہے کہ بڑی مشہور سی بات ہے، جو سب سے کم عمر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جتنا کچا اتنا میٹھا۔ تو پھر ان کے ساتھ آخر میں ہوتا یہی کچھ ہے کہ گھر میں جو پکی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بس انہوں نے مختصراً کھایا، اور پھر ادھر سے نانو وہ فلاں ہو جائے، فلاں ڈش ہو جائے، فلاں آرڈر۔ اچھا اگر ان سے کہتے ہیں کون جائے گا، وہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی دبائیں گے اور سب۔ اچھا جی، بہت اچھی اچھی باتیں چل رہی ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے، لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا مختصر سا ہوتا ہے۔ مہمان ماشاءاللہ اتنے اچھے آئے ہوتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم جو ہے نا ان سے اجازت مانگیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے ہماری۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں اور عید کی جو ایک یاد ہے اس کو تازہ کریں گے۔